बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। तेज हवाओं के साथ बारिश से ठंडक का एहसास। दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बारिश के दौरान लेस्को के 215 फीडर ट्रिप कर गए और मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूबे रहे। मौसम की खुशगवार अंगड़ाई, ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। मुगलपुरा, लालपुल, हरबंसपुरा, ताजपुरा, बागबानपुरा, केनाल रोड, दाता दरबार, रावी रोड, बिलालगंज के इलाकों में बारिश हुई। टाउनशिप, फैसल टाउन, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, फिरोजपुर रोड, वादत रोड, जेल रोड, मेन गुलबर्ग रोड में भी काली घटाएं बरसी। बारिश के बाद दर्जा हरारत 25 डिग्री तक गिर गया, जबकि आलूदगी से मुतासरा फिजा भी निखर गई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे वक्फे से बारिश की पेशनगोई की है। दूसरी जानिब लेस्को का निजाम जवाब दे गया। शहर में 215 फीडर ट्रिप कर गए और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लेस्को हुकाम के मुताबिक ज्यादातर फीडर्स की सप्लाई बहाल की जा चुकी है। और अब बात NA 133 के ज़िमनी इंतखाब की, तो नून लीग में मुशावरत मुकम्मल। शाइस्ता परवेज को NA 133 से पार्टी टिकट देने का फैसला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की NA 133 की टिकट देने के हवाले से मुशावरत के बाद शाइस्ता परवेज मलिक को टिकट देने का फैसला कर लिया गया। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी उमर असलम। जी बिल्कुल, NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग लाहौर के सदर और NA 133 से रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज मलिक चंद रोज कबल इंतकाल कर गए थे। उसके बायस अब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब आज जो है वो सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक मरहूम के घर गुलबर्ग पहुंचे। उन्होंने शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से मुलाकात की और बताया कि आगाह किया कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की मशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट जो है वो शाइस्ता परवेज मलिक को दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की NA 133 से उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक होंगी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मोहम्मद परवेज मलिक मरहूम के इंतकाल पर उन्हें दिली रंज है। उनका कहना था कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वो उनके ज़ाती दोस्त भी थे और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा थे जिन्होंने हमेशा वफा की दास्तानें रकम की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मोहम्मद परवेज मलिक के इंतकाल पर दिली दुख और अफसोस है। उनका कहना था कि इस टिकट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हक जो है वो सिर्फ अब उनकी फैमिली का है और इसी वजह से पार्टी ने फैसला किया है कि ये टिकट जो है वो शाइस्ता परवेज मलिक को दी जाए। इस मुलाकात के मौके पर उन्होंने जहां मोहम्मद परवेज मलिक को खराज तहसीन पेश किया, वहीं पर उनका कहना था कि परवेज मलिक की कुर्बानियां जो है वो हमेशा याद रखी जाएंगी और उनका खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से अब से कुछ देर कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग तक हल्के में तरक्याती कामों और सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने असलम गिल को मैदान में उतार दिया। NA 133 में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद हल्के में तरक्याती स्कीमों और तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का इतलाक पोलिंग डे 5 दिसंबर तक रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत, महकमा बल्दियात समेत तमाम सरकारी इदारों को मरासला भिजवा दिया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पीर तक कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने चौधरी असलम गिल को टिकट जारी कर दिया। PP बस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का कहना है पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। NA 133 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक के इंतकाल से खाली होनी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मजहबी जमात से मुज़ाकरात के ऑप्शन पर मुशावरत की गई। अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेड क्वार्टर में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, सेनेटर एजाज चौधरी, अली अमीन गंडापुर और चौधरी जहीरुद्दीन ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, IG पंजाब राव सरदार अली खान, एडिशनल सेक्रेटरी होम और कमिश्नर लाहौर भी शरीक हुए। वज़ीर दाखिला को IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने मजहबी जमात के एहतजाज का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया और मुस्तकबिल के लाहे अमल बारे तमाम मुतालिका इदारों से राय ली। इजलास में मजहबी जमात से मुज़ाकरात पर गौर हुआ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़्तिदामात उठाने पर इत्तेफाक किया गया।
ڈینگی مچھر کا ڈنگ مزید تیز ہو گیا. موذی وائرس نے 4 گھرانوں کو سوگوار کر دیا. 24 گھنٹوں میں 361 نئے کیسز رپورٹ. ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1300 کے قریب پہنچ گئی. سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے مختص بیڈز کی تعداد بڑھا کر 1277 کر دی گئی. ڈینگی کا خوف شہر پر آسیب کی طرح چھانے لگا. موذی وائرس نے ایک دن میں 4 قیمتی جانیں نگل لی. رواں سال ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی کے مزید 361 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مرض سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6294 ہو گئی، جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1294 تک پہنچ گئی ہے. ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے بیڈز کی تعداد بڑھا کر 1277 کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 749 مریض زیر علاج ہیں اور 528 بیڈز خالی ہیں، جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے 787 بیڈز مختص ہیں اور 471 مریض زیر علاج ہیں. ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ مرض کے پھیلاؤ کے حوالے سے اگلے 15 دن اہم ہیں. شہریوں نے احتیاط نہ برتی تو ڈینگی مزید پھیلے گا، جس سے ہسپتالوں پر بھی دباؤ بڑھ جائے گا. لاہور سمیت صوبہ بھر میں کورونا ویکسینیشن کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا. فنڈز عملہ بوکھلاہٹ میں محکمہ پرائمری ہیلتھ نے 25 اکتوبر سے بغیر تیاری گھر گھر ویکسین لگانے کی مہم کا اعلان کر دیا. محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے لاہور سمیت صوبے بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. صوبے بھر میں 47% افراد کو کورونا ویکسینیشن کی ایک خوراک، صرف 20% کو اب تک کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگائی جا سکیں. محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اب بوکھلاہٹ میں 25 اکتوبر سے گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا اعلان کیا ہے. اس کے لیے نہ فنڈز اور نہ ہی عملہ میسر ہے. تمام اضلاع کے سی ایوز ہیلتھ کو گھر گھر جا کر ویکسینیشن کے لیے عملے کی بھرتی، اینڈرائڈ ٹیبلٹ خریدنے سمیت ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنے کا ناممکن ٹاسک دیا گیا ہے. سی ایوز ہیلتھ کو 21 اکتوبر کو مراسلہ ارسال کر کے 25 اکتوبر تک اپنے وسائل سے تیاری ممکن کرنے کا کہا گیا ہے. سروسز اسپتال کے آؤٹ ڈور میں آنے والے مریض علاج کے لیے خوار. او پی ڈی میں اکلوتی ایکس رے مشین 1 ماہ سے خراب ہے. غریب اور متوسط مریض نجی لیبارٹری سے مہنگا ایکس رے ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں. سروسز ہسپتال شہر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں سے ایک ہے، لیکن آؤٹ ڈور میں آنے والے مریضوں کو ایکس رے کی بنیادی سہولت تک میسر نہیں. شعبہ ریڈیولوجی کی غفلت کے باعث او پی ڈی میں نصب اکلوتی ایکس رے مشین 1 ماہ سے خراب پڑی ہے، لیکن مجال ہے کوئی مریضوں کو درپیش مشکلات کا احساس کرے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیشنٹ جو ہم لوگ ہیں خوار نہ ہوتے. یہاں پہ ریکویسٹ ہے اگر کوئی منسٹر بنایا ہوا ہے نا ہیلتھ کا تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائیں. جتنی بار بھی آتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مشین بند ہے. ہم لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، کبھی اوبر کرا کر آتے ہیں، کبھی ہم پرائیویٹ بس میں آتے ہیں. اس گورنمنٹ پر ہم اتنی زیادہ پریشان ہیں، کہیں پہ ہمیں سکون نہیں. سروسز ہسپتال انتظامیہ نے 1-2 روز میں ایکس رے مشین ٹھیک کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. تاہم انتظامیہ یہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ مشین 1 ماہ سے کیوں خراب پڑی ہے. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42. یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کے بعد سافٹ ڈرنکس بھی مہنگی ہو گئیں. 1.5 لیٹر بوتل 15 روپے اضافے سے 100 روپے اور 2.25 لیٹر بوتل کی قیمت 129 روپے ہو گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کوئی چیز تو چھوڑ دے، سب کچھ مہنگا کر دیا تو یہاں کون خریداری کرے گا. انتظامیہ نے تہیہ کر لیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر کوئی چیز سستی نہیں رہنے دینی. آٹا، چینی، گھی، مسالہ جات اور جنرل آئٹمز کے بعد سافٹ ڈرنکس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. 1.5 لیٹر کی بوتل 15 روپے اضافے سے 100 روپے کی ہو گئی. دوسری کمپنی کی بوتل 6 روپے بڑھا کر 90 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ 2.25 لیٹر بوتل کی قیمت 129 روپے تک پہنچا دی گئی. یہ تو ہر گھرانے کی نیڈ ہے جی، ہر گھرانہ اس کو لیتا ہے، لیکن اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک ایک چیز لینے آئے نا تو آج لینے آئے تو کل دوسرا ریٹ ہوتا ہے، کسی دوسرے کے پاس جائیں تو وہ دوسرا ریٹ ہوتا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انہیں اوپن مارکیٹ کی نسبت سستی اشیاء میسر ہوں. تاہم سبسڈی کے خاتمے سے یہ سستے سٹورز عام مارکیٹوں سے بھی مہنگے ہو گئے ہیں. کیمرامین عمران صدیقی کی ہمراہ سعید احمد، سٹی 42. وفاقی حکومت نے سوئی گیس کی ترقیاتی اسکیموں پر تحکم ثانی پابندی عائد کر دی. پابندی کے باعث گھریلو صارفین کو گیس کنیکشن بھی نہیں مل سکے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی ناردرن گیس کمپنی کے سسٹم پر قدرتی گیس کی کمی کی وجہ سے کمپنی کے تمام ریجنل دفاتر میں عوامی فلاح کے منصوبوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی نے جاری ترقیاتی اسکیموں پر فوری طور پر کام روک دیا ہے، جبکہ نئی اسکیمز پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. اسکیمز پر پابندی کی وجہ سے گھریلو صارفین کو گیس کنیکشن بھی نہیں مل سکے گا. ذرائع کے مطابق سوئی ناردرن گیس کمپنی نے پرانے سسٹم پر مزید کنیکشن دینے کے لیے وزارت پیٹرولیم سے ہدایت مانگ لی ہیں.
पंजाब हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए विफाक से मिलने वाला 50 करोड़ रुपए का बजट ज़ाया होने पर दोबारा इजरा की मंजूरी दे दी। महकमा जंगलात ने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए विफाक से मिलने वाले फंड्स हुकूमत की तरजीही मंसूबे पर खर्च करना थे, लेकिन अफसरान की अदम तवज्जोही के बायस फंड्स लैप्स हो गए। पिछले माली साल में 50 करोड़ 77 लाख रुपए का बजट महकमा जंगलात को जारी किया गया था। महकमा जंगलात ने इससे लाहौर समेत पंजाब भर में दरख्त लगाना थे। फंड्स मुकर्ररा माली साल के दौरान खर्च न होने पर लैप्स हो गए। ज़राए का कहना है कि अब महकमा जंगलात ने पंजाब हुकूमत से 50 करोड़ के फंड्स दोबारा जारी करने की इस्तदा की थी। हुकूमत ने फंड्स दोबारा जारी करने की मंजूरी दे दी है ताकि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम को जारी रखा जा सके। वासा का वेस्टवुड कॉलोनी ठोकरता मोहलनवाल शाहकाम चौक तक सीवरेज डालने का मेगा प्रोजेक्ट एमडी वासा ने हुकूमत पंजाब से मंसूबा फौरी शुरू करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ का बजट मांग लिया। समरी वजीर आला को इरसाल कर दी गई। वासा ने जनूबी लाहौर की आबादी को बड़ा सीवरेज सिस्टम देने की तरजीही मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वासा ने वेस्ट वुड कॉलोनी ठोकरता मोहलनवाल शाहकाम चौक तक सीवरेज डालने का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया था। एमडी वासा ने हुकूमत पंजाब से मंसूबा फौरी शुरू करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ मांग लिए। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज की जानिब से समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। माली साल 2021-22 में शामिल मेगा सीवरेज मंसूबे की 100% फंडिंग की इस्तदा की गई है। मंसूबे में शामिल मोहलनवाल स्कीम में पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। और अब खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा खजाना का खिलाड़ियों की वेलफेयर के लिए फंड मंजूर करने का फैसला। महकमा स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों की फलाह के लिए 7.5 करोड़ की समरी भेज रखी है। खिलाड़ियों के लिए हुकूमत की जानिब से अच्छी खबर सामने आई है। महकमा खजाना ने खिलाड़ियों की वेलफेयर के लिए फंड मंजूर करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फवाद हाशिम रबानी का कहना है कि महकमा खजाना ने खिलाड़ियों की फलाह के फंड्स की मंजूरी का इंदिया दिया है। महकमा स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों की फलाह के लिए 7.5 करोड़ रुपए मांग रखे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना है कि महकमा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को वेलफेयर के नाम पर इमदाद देना चाहता है। साबका और मौजूदा खिलाड़ियों की माली इमदाद की जाएगी। क्रिकेटर आसिफ अली के क्लब गोल्डन स्टार के नौजवान खिलाड़ी कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देगा और आसिफ अली फतह में नुमाया किरदार अदा करेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की जीत के लिए नारे लगाते ये नौजवान गोल्डन स्टार क्लब के खिलाड़ी हैं। स्टार क्रिकेटर आसिफ अली भी इस क्लब की नुमाइंदगी करते हैं। नौजवान खिलाड़ी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुउम्मीद हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छी टीम है हमारी, बाबर आजम भी है, मोहम्मद रिजवान है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान का मैच है और हम इसलिए बड़े खुश भी हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है काफ़ी देर के बाद और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फतह के जज्बे से सरशार नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गोल्डन स्टार क्लब के खिलाड़ियों ने टीम की फतह के लिए दुआ भी की। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाक भारत क्रिकेट टाकरे पर शोबिस के सितारे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। अल्लाह करे कि ये जो संडे है ये बहुत मुबारक साबित हो हमारे लिए और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते और आप लोग अच्छा खेलिएगा ताकि आप लोग जीत जाएं और जीत हमारी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप। मेरी दुआ है कि मेरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा कामयाब रखे। मेरी तरफ से पाकिस्तान की टीम को पूरे पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा वेल विशेस और हमारी दुआएं इनके साथ है, हमारी टीम के साथ। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर पूरी मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में खेलेंगे तो ये मैच हम लोग ज़रूर जीतेंगे। कल पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वर्ल्ड कप T20 का पहला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ है। सो मैं खुद भी बहुत क्रिकेट को पसंद करता हूँ और आर्टिस्ट जितने भी हैं वो क्रिकेट को बहुत शौक से देखते हैं और स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या कैफियत होती है। टाउन हॉल में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की ज़ेर सदारत बल्दियाती नुमाइंदगान का अहम इजलास। डिप्टी मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स, यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शरीक हुए। मेयर लाहौर ने बल्दियाती नुमाइंदगान को अपने दफातर संभालने और मसाइल हल करने की हिदायत की।
میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے اختیارات ملنے کے بعد ٹاؤن ہال میں بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس کیا. انہوں نے بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے عوامی مسائل جلد حل کرنے پر غور دیا. کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ ہم نے طویل قانونی جنگ کے بعد اختیارات حاصل کیے. اب یہ اختیارات عوام کی فلاح اور خدمت کے لیے استعمال کیے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہوا ہمارے بس میں وہ ضرور کریں گے اور ہمیں اس کے لیے حکومت پنجاب کو بتانا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے مطابق چلو اور ہمیں کام کرنے دو. اجلاس میں ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین، مشتاق مغل، اعجاز حفیظ، نذیر خان سواتی، میاں طارق چودھری بلال، مہر محمود نے شرکت کی، جبکہ ڈپٹی میئر چودھری اللہ رکھا اور وسیم قادر غیر حاضر رہے. اجلاس میں شریک بلدیاتی نمائندوں نے ڈینگی کے سد باب اور صفائی یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کا عزم کیا. سب سے زیادہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں نا وہ ہیں کوڑا کرکٹ کے. جو مین شاہراہیں ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی اور گلی محلے بھی. سب سے پہلے تو ہم اس کے LWMC کے ساتھ کام کریں گے اور گلی محلوں کو صاف کریں گے. ڈینگی کا تو بہت زیادہ مسئلہ اور انشاءاللہ یہ تمام معاملات ان 2 ماہ میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. اجلاس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان اور صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42. الامین اکیڈمی کے PMS آفیسرز کے اعزاز میں تقریب. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت. گورنر پنجاب بھی بیوروکریٹس کے رویے پر پھٹ پڑے. کہتے ہیں ملک کی معاشی بدحالی کے 90% ذمہ دار بیوروکریٹس ہیں. الامین اکیڈمی کے طلباء کے PMS آفیسرز بننے پر فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مجیب الرحمان شامی، چیئرمین الامین اکیڈمی پیر ضیاء الحق نقشبندی، معروف کالم نویس عطاء الحق قاسمی، سینئر صحافی ارشاد عارف، سینئر صحافی سلمان غنی، سماجی شخصیت شاہد قادر سمیت دیگر نے شرکت کی. گورنر پنجاب نے شرکاء اور PMS آفیسرز کو شیلڈز دیں. سر عبد القادر کے پڑپوتے شاہد قادر کو بیسٹ ریلیشن آفیسر کا ایوارڈ دیا گیا. مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی برسی کی مناسبت سے دعائیہ تقریب. صدر پیپلز پارٹی پنجاب شعبہ خواتین کی رہائش گاہ پر تقریب کا اہتمام. سمینہ خالد گرگی کا کہنا تھا کہ بیگم نصرت بھٹو نے عوام اور جمہوریت کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کیا. صدر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین پنجاب سمینہ خالد گرگی کی رہائش گاہ ڈیفنس میں بیگم نصرت بھٹو کے اصالہ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام ہوا. اس موقع پر سمینہ خالد گرگی کا کہنا تھا کہ مادر جمہوریت نے ہمیں بدترین عاملیت کا مقابلہ کرنا سکھایا اور پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور ایسی قربانیوں کی مثال کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں ملتی. اس موقع پر نرگس خان، سونیا خان، ناصرہ شوکت، شاہدہ جبین، مسز فردوس سمیت دیگر بھی موجود رہیں. دعوت اسلامی کے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے تحت ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں لاہور کے مختلف کیمپسز سے طلباء، سٹاف اور سربراہان نے شرکت کی. لاہور ریجن نگران اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا یافور رضا اطاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مولانا یافور رضا اطاری نے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کے موضوع پر بیان کیا. دارالمدینہ میں مختلف کیمپسز کے بچوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیے. ذمہ داران کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں امت کی خدمت کر رہی ہے، جس میں سے ایک دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم بھی ہے. اس ادارے کے تحت لاہور میں اب تک 14 برانچز کام کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 100 سے زائد برانچز ہیں، جن میں 27,000 سے زائد طلباء دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق حاصل کر رہے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ اسلامک اسکول سسٹم چلا رہی ہے دارالمدینہ کے ذریعے، اور الحمدللہ اب اللہ کی رحمت سے آنے والے وقت میں انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی دارالمدینہ کی جو قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اور الحمدللہ مقصد یہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. آج یہاں پہ محفل میلاد پاک کا اہتمام ہوا ہے. یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن برانچ پر 19ویں روز بھی عمرہ کے 2 ٹکٹس کی قرعہ اندازی کی گئی. آسان سوالات کے جوابات دینے پر قرآن پاک کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے. رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن برانچ پر قرعہ اندازی کی تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا. تلاوت قرآن مجید حافظ سید حسنین نے کی. تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی. نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدثر حسین قادری نے پیش کی. تقریب میں مہمان خصوصی خالد نواز گھما
محمد اور چودھری اشرف نے قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ نکالے۔ تقریب میں لوگوں سے آسان سوالوں کے جواب پوچھے گئے۔ درست جوابات دینے والوں میں قرآن مجید تقسیم کیے گئے۔ مہمانوں نے تقریب کے اختتام پر رانا اختر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ خیابان امین پی بلاک ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد کا انعقاد۔ علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی، جبکہ نامور ثناخواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کی۔ خیابان امین پی بلاک ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او خیابان امین سوسائٹی طاہر رشید نے محفل کی صدارت کی۔ اس موقع پر پی بلاک سوسائٹی کے صدر محمد ندیم صدیقی، چیئرمین محمد شہزاد کھوکھر اور سرپرست اعلیٰ حاجی سرور گجر سمیت عاشقان رسول کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور نعتیہ کلاموں سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ محفل میلاد کے موقع پر مبشر علی نقشبندی اور بلال علی سعیدی سمیت دیگر نعت خواں حضرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل میلاد میں مولانا ثاقب شکیل جلالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ تقریب کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ سپیریئر کالج پاک عرب کیمپس میں کیریئر کاؤنسلنگ اور بورڈ پیپر مینجمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک عرب کیمپس سپیریئر کالج میں کیریئر کاؤنسلنگ اور بورڈ پیپر مینجمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں طالبات کو بورڈ پیپر مینجمنٹ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ماسٹر ٹرینر زہیب ظفر خان نیازی اور محمد رضوان مہر نے خصوصی لیکچر دیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر زاہد شفیق اور عبدالرشید چٹھا اور پرنسپل ڈاکٹر فائزہ نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر سپیریئر کالج پاک عرب کیمپس زاہد شفیق کا کہنا تھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا مقصد بچوں کو مستقبل سنوارنے کے حوالے سے آگاہی دینا تھا۔ مذکورہ سیشن سے بچے مہارتیں حاصل کرنے کے بعد بورڈ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کر سکیں گے۔ برطانیہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے ایڈ وائی گروپ کی جانب سے ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد نشاط ہوٹل میں کیا گیا، جہاں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ایڈ وائی گروپ کے ایکسپرٹ نمائندگان سے رہنمائی لی۔ ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد نشاط ہوٹل ایڈوائے گروپ کی جانب سے کیا گیا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اے اعظم نے خصوصی شرکت کی۔ ایجوکیشن ایکسپو میں ایڈوائے کی کنٹری ڈائریکٹر پاکستان عابدہ جیلانی بھی موجود تھیں، جبکہ ایکسپو میں برانچ مینیجر ثاقب اسماعیل اور ماجد خان سمیت قرۃ العین اور گروپ کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ کنٹری ڈائریکٹر پاکستان عابدہ جیلانی کا کہنا تھا کہ ایڈوائے گروپ یو کے کی 80 سے زائد یونیورسٹیز میں تعلیم کے حصول پر بچوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایکسپو میں یو کے کی یونیورسٹیز میں نمائندگی کرنے والے ایکسپرٹس نے شرکاء کو رہنمائی دی۔ برانچ مینیجر ثاقب اسماعیل کہتے ہیں ایڈوائے گروپ بچوں کو یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے بہترین گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ ایڈوائے کا یہ ایونٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس میں ایک اویئرنیس لانا چاہتے ہیں، بیکاز اسٹوڈنٹس شوڈ نو کہ وہ باہر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو کیسے ڈاکیومنٹیشن پریپیئر کرنی ہے، ان کو اپنے ڈاکیومنٹس کہاں سے پریپیئر کرنے ہیں، ان کو جو ایکسپنسز ہیں وہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ان کے مارکس کے اکارڈنگ، ان کے گریڈس کے اکارڈنگ وہ کس یونیورسٹی کے لیے ایلیجبلٹی ان کی کیا بنتی ہے۔ سو آور فوکس از آن ڈیجیٹلائزیشن as compared to other industry partners. So we have more than 80 universities from UK only, and plus 200 plus universities around the world. So the difference is what I can say and what is the feedback I'm getting from market. وائس کالج گلبرگ لاہور میں تقریب تقسیم انعامات، انٹرمیڈیٹ میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 1991 سے قائم وائس کالج میں مستحق طلباء کو مفت تعلیم کی سہولت دی جاتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں کالج میں اول آنے والی طلباء علیزے، دانیال اور دیگر 11 طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سی او حامدہ طارق نے بتایا کہ وائس کالج فلاحی ادارہ ہے، یونیورسٹی تک تعلیم اور فنی تعلیم کے کورسز بھی کرواتا رہا ہے۔ کالج سے فارغ التحصیل ہزاروں طلباء باعزت روزگار کما رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔